ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایلوپیتھی میں تو اس کا یہ ایک ہی حل ہے کہ آپ کی کڈنیز اگر افیکٹ ہیں CKD کے آپ مریض ہیں تو آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ کو ڈال دیتے ہیں جی ڈائلیسس پہ، اور پھر ہر ویک آپ ڈائلیسس پہ جاتے ہیں. آپ پانی نہیں پی سکتے، لیکوڈ والی چیزیں نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کی کڈنیز ڈرین آؤٹ ہی نہیں کر رہی نا اس پانی کو. تو پھر اس کو ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے وہ باقاعدہ مشینوں کے ذریعے وہ کرتے ہیں، بڑا تکلیف والا پروسیس ہے. لیکن ہومیوپیتھک میں اس طرح کے جو ہے تو وہ علاج نہیں ہے. ہومیوپیتھک کا علاج جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ پوٹینسی کے ذریعے ہوتا ہے. جو کمی آپ دیکھتے ہیں اس مریض میں اس حوالے سے آپ اس کو دوائی دیتے ہیں. تو بتائیے گا کہ اس بیماری کی کیا دوائی ہے اور کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، ایسا ہے کہ اب جب شوگر کا کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے اور کڈنی فیلئر کے ساتھ آتا ہے جی تو بڑا آسان اس لیے ہوتا ہے ہمارے لیے اس کی ٹریٹمنٹ کرنا جی کہ یقین مانیں کہ میں بے شمار ایسے مریض دیکھ چکا ہوں جن کو ڈاکٹرز دوسرے MBBS ڈاکٹرز نے ایلوپیتھک سسٹم میں ان کو ڈائلیسس لکھ دیا. صحیح. لیکن جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسی میڈیسن ہیں کہ وہ فل فور جو ہے اس کریٹینین کو جو ہے وہ کم کر دیتی ہیں. اچھا. اب کیسے کم کرتی ہیں؟ ایسے کون سا جادو ہے؟ جی یہ جادو ہے کہ کوئی دوائی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم جب اس کو ہماری ایک پوٹنسی آتی ہے جب مریض اس کے سمٹمز کے مطابق پہ چلتے ہیں، لیکن مارفینیو میں ایک ایسی میڈیسن ہے جس کو ہم CM کی ایک ڈوز جب مریض کو دیتے ہیں صحیح. تو دوسرے دن ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کرو، تو دوسرے دن اکثر ان کا جو کریٹینین ابھی 7 8 10 12 14 15 20 پر بھی چلا جاتا ہے، لیکن 7 کے بعد جو ہے نا ایلوپیتھک سسٹم میں ان کا ڈائلیسس لکھ دیتے ہیں. اس سے پہلے وہ بھی گزارا کرتے ہیں کہ چلو یار یہ دوائیوں کے اوپر مینٹین رہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن 7 سے اوپر جب ہوتا ہے تو پھر مریض کی کنڈیشن جو ہے وہ چونکہ اس کے بلڈ کے اندر کریٹینین بھی ہوتا ہے، یوریا بھی ہوتا ہے، وہ بلڈ جو ہے گاڑھا بھی ہو جاتا ہے، شوگر لیول بھی بڑا ہوا ہوتا ہے، اور بھی مسائل ہوتے ہیں، پروٹین بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے، جسم میں سویلنگ بھی پیدا ہو جاتی ہے، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، تو پھر ساری سانس کی تکلیفیں بھی ہو جاتی ہیں، لنگس بھی افیکٹ کر جاتے ہیں. تو یہ ساری وہ پرابلم، پیٹ بھی پھولا ہوا ہوتا ہے، بعض مریضوں کو پیٹ جو ہے سویلنگ کیا ہوتا ہے، ٹخنوں کے اوپر سویلنگ ہوتی ہے، ہاتھوں کے اوپر سویلنگ ہوتی ہے، آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہوتی ہے، پیشاب بند ہو جاتا ہے اکثر مریضوں کا، بار بار پیشاب آتا ہے، رات کو سو نہیں سکتے ہیں. تو یہ ساری علامات ان کی پیدا ہوتی ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو میں جو اپنی کلینک میں جب دیکھتا ہوں تو ابھی وہ جب ان کے گردے کمزور ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا کریٹینین کو کسی طریقے سے کم کیا جائے، اس کی یوریا کو کم کیا جائے. تو ابھی چائنا ہمارے پاس ایک ایسی میڈیسن ہے، انتھراسینیوم ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جب ان کو دیتے ہیں تو یہ یوریا کو کم کرتے ہیں، خون کو بڑھاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے فاسفورس ایک ایسی میڈیسن ہے جو میں تقریباً اپنے ہر مریض کو لکھتا ہوں. تو فاسفورس جو کام کرتی ہے کہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کڈنی کے مریضوں میں فاسفورس کی کمی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ان کو بہت ساری تکلیفیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کمزوری ان کے اندر پیدا ہونا چاہتی ہے، ہڈیوں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. تو فاسفورس اس کو ریگولیٹ کر کے اس کو نارمل کر دیتی ہے. تو ہم جو مریض اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر لیتے ہیں، ہمارے پاس بے شمار مریض وہ مستقل بنیادوں کے اوپر بھی ٹھیک ہوتے ہیں. حالانکہ یہ دنیا میں کوئی ایک مریض بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے جس کی کڈنی فیل ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بھی جتنے بھی آتے ہیں سارے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. جو لوگ اپنے لائف سٹائل ٹھیک رکھتے ہیں، جو لوگ دوائی ٹائم پہ استعمال کرتے ہیں، جو لوگ ڈائٹ پلان کو فالو کرتے ہیں. ابھی ایک مریض ہے، اس کی باڈی سویل کر چکی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی پانی آپ نے نہیں پینا ہے. میری فیملی میں نے دیکھی ہے، ایک لڑکی تھی جس کے گردے فیل ہوئے، تو اس نے اس طرح کیا کہ رات کو 2 بوتلیں اپنے پاس پانی لیٹر کی رکھی، وہ سارا پانی پی لی. اس کو چونکہ پیاس لگ رہی تھی، باڈی اس کی سویل کر چکی تھی. تو جب اس پہ صبح کے ٹائم میں اس نے اتنا پانی پیا تھا تو اس کو ڈائریکٹ ہاسپٹل میں لے کر گئے. تو وہ ینگ لڑکی تھی، میرے خیال میں 25 30 35 سال اس کی ایج تھی. تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. تو میں ایسے دن میں بے شمار مریض بھی دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا پانی پیا ہوتا ہے، ان کی باڈی کے اوپر سویلنگ ہوتی ہے، تو ہم ان کو روکتے ہیں. لیکن ابھی سویلنگ کو نکالنے کے لیے ڈاکٹر کا کیا کام ہے؟ ٹخنوں کے اوپر، پاؤں کے اوپر جب سویلنگ ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ ارسینیکوم البم کا استعمال جب میں 200 میں کرواتا ہوں، صبح شام بھی دیتا ہوں. سویئر کنڈیشن ہوتی ہے تو ان کا وہ پاؤں کی سویلنگ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب ان کا تیز ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک ایپس میڈیسن ہے، ایپس کا بھی یہی کام ہے، ڈائیوریٹک میڈیسن ہے. اس کے استعمال کرنے سے پیشاب جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. پھر بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کے بالکل پیشاب ہو ہی نہیں رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم پکرک ایسڈ اور پلمومیٹ جو گردے سکڑ جاتے ہیں، لیکسس، ان میڈیسن کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک پوری رینج ہوتی ہے، ایک پورا ترتیب ہوتی ہے. پھر مریض کے سمٹمز کو دیکھ کر، ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے مطابق ہومیوپیتھک کے اندر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بے شمار مریض جو ہوتے ہیں پروٹین یوریا کے یا کڈنی فیلیور جو ہوتے ہیں، تو ہومیوپیتھک علاج سے اگر وہ مریض اپنا لائف سٹائل ٹھیک رکھے گا، کوئی پریشان ہے تو وہ ضرور ہومیوپیتھک علاج کروائے.
اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, شکریہ. آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی. یقیناً ہمارے اس پار بیٹھے ویورز کو کافی اس سے فائدہ ہوا ہوگا. اور